آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف اور عبارت پڑھتے ہیں کہ سوال نمبر 6 میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں۔ بہت ہی آسان سوال ہے، آپ خود سے بھی اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کتاب میں بھی اس کا جواب موجود ہے اور آپ ہیڈنگ دیتے ہوئے قرآنک ریفرنس کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ آپ جواب کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے ساتھ آپ ہیڈنگ دیں گے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، اور پھر آپ لکھیں گے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات درج ذیل ہیں، اور اسی طرح ہر نقطے کی آپ ایک خوبصورت سی ہیڈنگ بنا دیں، صفحے کے درمیان میں لکھیں، چند لائنوں میں ان کو ایکسپلین کر دیں۔ پہلا نقطہ جس میں ہے عزت نفس، آپ اس کو بیان کریں گے، اقبال کے شعر کا حوالہ بھی دے دیں گے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوسرا نقطہ آپ لکھیں گے انکسار، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے وسعت نظر، کہ توحید کا ماننے والا وسیع النظر ہو جاتا ہے، تنگ نظر نہیں رہتا۔ ان نکات کو آپ ایکسپلین کر دیں گے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے استقامت اور بہادری، عقیدہ توحید کو ماننے والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس میں استقامت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ اس سے اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے رجائیت اور اطمینان قلب، اس میں بھی آپ بتا دیں گے عقیدہ توحید کا ماننے والا جو ہوتا ہے وہ پر امید رہتا ہے اور اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ 3 سے 4 لائنوں میں اس کو بھی آپ ایکسپلین کر دیں گے۔ پھر اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری میں بھی آپ نے بتا دینا ہے عقیدہ توحید کو ماننے والا پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ اچھے اعمال کرتا ہے، برے اعمال سے بچا رہتا ہے، اللہ کا خوف اس کو پیدا ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ اور آخری نقطہ آپ لکھیں گے نجات اور فلاح۔ عقیدہ توحید کے ماننے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سے اعمال کرنے میں اس کی نجات ہے اور کون سے اعمال کرنے سے وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا اور کس طرح کے اعمال سے اس کو اجتناب کرنا ہے۔ اس طرح سے تمام ہیڈنگز کو آپ چند لائنوں میں ایکسپلین کرتے ہوئے لکھیں گے تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔